جہلم میں 10 عورتیں ایک ساتھ نیم برہنہ حالت میں جعلی پیر کے آگے لیٹی تھیں اور پیر باری باری ان کے ساتھ جنا۔ جہلم میں پکڑے جانے والی 10 برہنہ عورتیں اپنے وجود کو مکمل طور پر چادر میں لپیٹے ہوئے میں آرام آرام سے چلتی ہوئی اس آستانے میں داخل ہوئی جس کو پیر غلام رسول بابا کہتے تھے۔ اس پیر کا آستانہ جہلم میں واقع تھا اور میں خاص طور پر اس پیر کے آستانے پر حاضری کے لیے اپنے شہر سے اپنی سہیلی کے گھر جہلم رہنے آئی تھی۔ میں 2 دن پہلے ہی جہلم آئی تھی اور بڑی مشکل سے مجھے میرے شوہر سے اجازت ملی تھی یہاں آنے کی۔ میں نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا تھا کہ میری سہیلی کے دیور کی شادی ہے اور وہ بہت اصرار کر رہی ہے کہ میں اس کے دیور کی شادی اٹینڈ کروں۔ میں لاہور میں رہتی تھی۔ لاہور سے لے کر جہلم تک کا سفر کافی طویل تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنا طویل سفر نہیں کیا تھا کیونکہ میں زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میرے تمام تر رشتے دار بھی لاہور میں ہی رہتے تھے لیکن میری سہیلی کی شادی یہاں جہلم میں ہوئی تھی اور وہ میری بہت ہی پکی سہیلی تھی، اس لیے میں نے اس کی بے حد اصرار پر یہاں آئی تھی۔ لیکن میں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ہرگز نہیں آئی تھی کیونکہ یہاں کوئی شادی نہیں تھی۔ میری سہیلی سائمہ نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے یہاں بلایا تھا اور میں بھی پورے دل سے اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہاں آئی تھی۔ میرے پاس صرف 1 ہفتہ تھا اپنے کام کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت میرے شوہر نے مجھے نہیں دی تھی۔ میں خود بھی بے حد خوفزدہ تھی لیکن میں بے حد مجبور ہو کر یہاں پر آئی تھی۔ میرا یہاں پر آنے کا بہت ہی خاص مقصد تھا اور میری سہیلی نے مجھے کہا تھا کہ اس پیر بابا کے پاس ہر مشکل کا حل ہے، بس ہمیں وہی کرنا ہوگا جو یہ پیر بابا کہے۔ اگر پیر بابا نے کہا کہ میرا قیام اس شہر میں 1 ہفتے سے زیادہ ہو سکتا ہے تو مجھے ہر پل میں 1 ہفتے سے زیادہ یہاں رہنا ہے۔ اور میری سہیلی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ 1 ہفتے کی اجازت بھی مجھے بہت مشکل سے ملی تھی۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور میں مکمل مردہ بچے میں پیدا کیے جا رہی تھی اور اب میری ساس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروائیں گی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مجھے 18 تھا، اس لیے میرا کوئی بھی بچہ نہیں بچ رہا ہے۔ میرے بچوں کی جان پیٹ میں ہی چلی جاتی تھی اور میں پھر زندگی کے دوران اس قدر تکلیف سے گزرتی تھی جس کا کوئی حساب نہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں زندہ بچہ آ جاتا تب میں سوچتی کہ ہاں یہ تکلیف ایک میٹھی تکلیف ہے جس کو سہنے میں بھی مزہ آتا، لیکن اتنا درد سہنے کے بعد بھی جب میرے ہاتھ میں مردہ بچہ آتا تھا تو میں روتی رہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے شوہر بھی میری طرف سے مایوس ہو چکے تھے اور ان کو بھی کوئی دوسری شادی کا شوق چڑھ گیا ہے۔ میری ساس نے میرے شوہر کے لیے لڑکی بھی دیکھ رکھی تھی اور میرے شوہر کو بھی اس لڑکی سے شادی کرنے میں دلچسپی تھی اور اب تو میری جان کو بنائی تھی۔ جب اس بات کا ذکر میں نے اپنی سہیلی سائمہ سے فون پر کیا تو اس نے کہا کہ فوراً سے جہلم آ جاؤ اور یہاں پر ایک ایسے پیر بابا ہیں جن کے ہاتھ میں بہت کرامت ہے۔ کہتے ہیں انسان جب اندھا ہوتا ہے تو وہ سورج کی طرف دیکھتا ہے اور اس وقت مجھے یہ پیر بابا سورج کی طرح لگ رہا تھا۔ میری سہیلی نے مجھے اس قدر یقین دلایا تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور یہاں تک یہ میرے لیے آسان نہیں تھا لیکن میرے شوہر نے مجھ پر اندھا اعتماد تھا اس لیے اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی، ورنہ اس کی طبیعت کے خلاف تھی یہ بات کہ میں 1 ہفتے کے لیے انجان شہر میں انجان لوگوں کے بیچ رہنے کے لیے جاؤں۔ آستانے میں اگربتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے چادر کے پلو سے نقاب کیا، میری صرف آنکھیں ہی نمایاں تھیں۔ وہاں پر اتنی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، میں بھی اسی جگہ جا کر اپنی سہیلی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ابھی ہم پیر بابا کے کمرے میں نہیں گئے تھے، پیر بابا اندر کے ایک اور کمرے میں تھے اور وہ باری باری آنے والی ہر عورتوں کو پوری طرح توجہ سے سن رہے تھے اور دعا لکھ کر دے رہے تھے۔ بڑی مشکل سے سب سے آخری میں ہماری باری آئی کیونکہ ہم دونوں بہت دیر سے گئے ہوئے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں پیر بابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو پہرے دار نے کہا کہ تم دونوں میں سے طلبگار کون ہیں؟ تو میری سہیلی نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ پیر بابا نے کہا کہ جو طلبگار ہے صرف وہی اندر آ سکتا ہے، باقی باہر بیٹھے رہیں۔ پیر بابا کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی تھی کیونکہ میں اپنی سہیلی کے بغیر اندر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے زور سے اپنی سہیلی کا ہاتھ دبایا اور کہا کہ میں اس کے بغیر اندر نہیں جاؤں گی، لیکن میری سہیلی نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم خاموشی سے اندر چلی جاؤ ورنہ پیر بابا کو جلال آ جائے گا اور پھر نقصان ہو سکتا ہے، نفع کی بجائے نقصان ہو جائے۔ میری سہیلی نے کہا کہ اگر تمہیں سوتن سے بچنا ہے تو پیر بابا کی ہر بات ماننی ہوگی ورنہ میں سوتن تمہارے سر پر آ جائے گی اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی، تم صرف ایک فالتو سامان کی طرح رہ جاؤ گی۔ اس گھر میں کیا
तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो क्या? तुम्हारा शौहर दिन रात तुम्हारी सौतन के कमरे में पड़ा रहे। सोचो उसको, जब तुम्हारी सौतन बहुत सारे बच्चे पैदा करेगी, तुम्हारा शौहर उसके आगे पीछे घूमेगा और तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। सहेली की बात सुनकर तो मेरा दिल जैसे लरस कर रह गया। वह वाहिद एक तस्वुर था जो मेरा दिल दहला देता था। यहाँ पर आकर मैं किस्मत के हाथों मजबूर हो गई थी। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि मेरे ही सामने भी किसी और औरत से मोहब्बत जताए। मजबूरन मुझे ही अंदर जाना पड़ा। मुझे खामोशी से जाकर पीर बाबा के सामने बैठना था। तो उसने कहा कि और करीब आओ। मैं खिसक कर और करीब हो गई। शायद वे मुझ पर दम करना चाहते थे। अभी तक मेरे पीर बाबा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। वो आंखें बंद किए किसी विर्द में मसरूफ़ थे। उसके हाथ में तस्बीह थी और ज़ोर ज़ोर से दिल ही दिल में कुछ पढ़ते जा रहे थे। और फिर अचानक से पढ़ते पढ़ते उन्होंने मुझ पर फूंक मार दी तो मैं चौंक गई। और फिर उन्होंने आंखें खोल दी। मेरी सिर्फ आंखें नुमायाँ थी, मेरे चेहरे पर निकाब किया हुआ था। चादर देखकर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तू मुझसे पर्दा करती है, तेरा तो मुझसे पर्दा बनता ही नहीं है। मैं तो तुझे शिफा देना चाहता हूँ तेरी तकलीफ़ से, और तू अपना चेहरा मुझसे छुपा रही है। जो इतना मैंने दम किया है वह सिर्फ तेरी आंखों में असर करेगा, तेरे चेहरे पर नहीं। और तेरा चेहरा तेरे शौहर के सामने बेरौनक होकर रह जाएगा। और फिर तेरे शौहर तेरी सौतन को ले आएगा और उसका चेहरा दमकता रहेगा और तू मुरझाए हुए चेहरे के साथ रहेगी। क्या तू ये बर्दाश्त कर सकती है? फिर बाबा की बात ने तो मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। उसको कैसे पता चला कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ? अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं था कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या था। तो फिर उन्हें कहाँ से पता चल गया था कि मेरा शौहर दूसरी शादी करने वाला है और मैं सौतन के खौफ से उसके पास आई हूँ? बेरौनक चेहरे वाली बात ने तो मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने घबराहट में फ़ौरन पल्लू हटाया और चेहरा पीर बाबा को दिखाया। तो उन्होंने शाबाशी के अंदाज में सर को ऊपर नीचे जनबिश दी और फिर दोबारा से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते फिर से मेरे चेहरे को देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि खौफज़दा हो, अपने शौहर को खोने से डरती हो, दूसरी औरत के आने से बांझ रह जाने से खौफज़दा होना। पीर बाबा तो मुझे फ़ौरन हैरान किए जा रहे थे। उन्हें कैसे पता चल गया था कि मैं किस चीज़ से खौफज़दा हूँ? मैंने कहा कि आपको ये सब कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह वाले लोगों को सब कुछ पता होता है। ये बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गई थी और अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि जो भी पीर बाबा कहेंगे मैं वही करूँगी। फिर पीर बाबा ने कहा कि तेरी सास ने तेरे शौहर के लिए लड़की तलाश कर ली है और तेरा शौहर भी उस लड़की में दिलचस्पी रखता है और ऐसा मुमकिन है कि वह जल्द लड़की सौतन बनकर तेरे सर पर आ जाए। जब पीर बाबा ने ऐसा कहा तो मैं उनके कदमों में गिर गई और मैंने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए मुझे उस लड़की से बचाएं। मैं तो एकदम से पीर बाबा की मुराद हो गई थी कि उन्हें मेरे दिल की हर बात पता थी, मेरे सारी हालात का पता था। और वाकई में वे कोई बहुत ही पहुँचे हुए पीर बाबा थे जो उन्हें सब कुछ पता था। और यह तक पता था कि मेरी सास ने लड़की तक तलाश कर ली है मेरे शौहर के लिए। पीर बाबा ने कहा कि आज तुम घर चली जाओ, कल आना साइमा के साथ। उसके घर वापस आ गई और वापस आकर मैं और साइमा बाहर बरामदे में ही बैठे हुए थे और मैं उससे कह रही थी कि मैं तो वाकई पीर बाबा को मान गई हूँ। उन्हें उन बातों का पता था जो बातें मैंने उनसे बताई भी नहीं थी। मैं हैरान हूँ कि कैसे उन्हें सब कुछ पता चल गया। वो यकीनन बहुत पहुँचे हुए पीर बाबा हैं और मैं वही करती जाऊँगी जो वे कहते जाएंगे। साइमा ने कहा, हाँ, वे मेरे आजमाए हुए हैं। मैं जिस जिस औरत को पीर बाबा के पास लेकर गई हूँ, हर वह औरत कामयाबी ही लौटी है। बस तुम्हें पूरी दिलजोई के साथ तुम्हें अपना मकसद हासिल करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और अगर तुमने हिम्मत हार ली तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगी। किसी और के आने का तस्वुर ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। पीर बाबा की बातों को सोचते सोचते सो गई थी और मैं बहुत सुकून की नींद सोई थी। पीर बाबा की बातों को जब सोचते सोचते सो गई तो सुबह बेदार हुई तो मैं बहुत पुरसुकून थी और बहुत पुरुम्मीद थी कि अब मेरा काम होने वाला है और अब मैं सौतन से बच जाऊंगी। अगले रोज़ फिर मैं उस साइमा और दोनों पीर बाबा के आस्ताने पर चले गए और इस बार हमारी बारी जल्दी आ गई थी। इस बार फिर पीर बाबा ने साइमा को बाहर रुकने का कहा और मुझे अंदर आने का, और मैं अंदर चली गई। और कल की तरह मैं घबराई हुई नहीं थी। अब मेरे अंदर एक एतमाद आ चुका था, मेरा खौफ ख़त्म हो चुका था और मैं बेखौफ होकर पीर बाबा के सामने बैठ गई जैसे किसी से कुछ मांगने के लिए बैठ जाते हैं। पीर बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए चिल्ला काटूंगा और उसके लिए तुम्हें 40 दिन तक मेरे आस्ताने में रहना होगा। 40 दिन का सोच कर तो मैं घबरा गई। मैंने पीर बाबा से कहा कि मैं
اپنے شوہر سے ایک ہفتے کا کہہ کر بڑی مشکل سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ 40 دن تو میرے لیے بہت زیادہ ہے اور میں اتنے دن نہیں رہ سکتی۔ پھر پیر بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا 40 دن کا چلہ 10 دن میں پورا کر دیتا ہوں تمہاری مجبوری کو دیکھتے ہوئے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ 10 دن تمہیں میرے آستانے پر ہی رہنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو میں پریشان ہو گئی۔ میں تو کبھی گھر سے باہر اس طرح سے نکلی بھی نہیں تھی، لیکن اس طرح سے کسی کے آستانے میں رہنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پیر بابا نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، اگر تمہیں سوتن سے بچنا ہے تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا، ورنہ پھر تم یہاں سے بے مراد ہی لوٹ جاؤ گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم میرے پاس میرے آستانے میں رہتی ہو یا پھر چلی جاتی ہو۔ یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، اور اگر تم چلی گئی تو ساری زندگی تمہاری جھولی نہیں بھر سکتی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ پیر بابا کی باتوں نے مجھے بے حد خوفزدہ کر دیا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی تھی کہ میں اپنی سہیلی کو بتا دیتی ہوں اور گھر سے تھوڑا سا سامان بھی لے کر آتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہر سامان یہاں مل جائے گا، تم بس اپنی سہیلی کو بول دو کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ میں نے باہر آ کر سائمہ کو سارا معاملہ بتایا تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیچھے سب کچھ سنبھال لوں گی۔ تمہارا شوہر تمہیں یاد کرتا ہے نا، فون کرتا ہے، اگر فون کر بھی لیا تو میں کہوں گی کہ تم سو رہی ہو، اور وہ بار بار تو تمہیں فون کرنے سے رہا۔ اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو میں آ جاؤں گی، تم بے فکر ہو جاؤ اور یہاں رہو۔ ایسا کہہ کر سائمہ وہاں سے چلی گئی اور میں تھوڑی دیر میں اندر آ گئی۔ پیر بابا نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک عورت کو آواز دی اور اس عورت سے کہا کہ مجھے میرا کمرہ دکھا دے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں عجیب سا اشارہ اس عورت کو کیا۔ وہ عورت سمجھنے کے انداز میں اسباب میں سر ہلا کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ بتا دیتی ہوں۔ وہ عورت مجھے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اور جن میں مختلف عورتیں رہ رہی ہیں۔ میں نے ایک عورت سے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا کہ ہم بھی اپنے مقصد کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے مجبور ہیں اور ہمیں فی الحال کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ یہ سن کر مجھے حوصلہ آ گیا اور میں وہاں رہنے لگ گئی۔ پہلا دن تو میرا آرام سے گزر گیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک سے ایک عورت اندر آئی اور کہا کہ پیر بابا کے دم کا وقت ہو گیا ہے، وہ اب تم پر دم کریں گے۔ میں حیرت میں تھی۔ میں نے دیکھا سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں تھوڑی پریشان ہو گئی کہ پیر بابا نے صبح کے وقت دم کیوں نہیں کیا، تو اس عورت نے بتایا کہ پیر بابا رات کے وقت دم کرتے ہیں، اس دم میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور تھوڑی دیر میں وہ پیر بابا اندر چلے آئے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا وہ مجھ پر کچھ دم کریں گے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنے آگے آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک سے کمرے میں مجھے اگربتی کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ عورت اگربتی لے کر آئی تھی اور اس نے جلا دی۔ اب کمرے میں اگربتی کا دھواں بھر چکا تھا اور اچانک سے میرا سر بھاری ہونے لگا تو پیر بابا نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے اور اگربتی کی خوشبو میری ناک میں جا رہی تھی، ویسے ویسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں غنودگی طاری ہونے لگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری حالت غیر تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کب اور کس وقت بے ہوش ہوئی اور کب مجھے ہوش آیا۔ میری آنکھ کھڑکی کے آنے والی صبح کی روشنی سے کھلی تھی اور روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بہت مشکل سے میں اٹھی اور پھر تھوڑی دیر میں نارمل ہو گئی تھی۔ پھر وہی عورت میرے لیے ناشتہ چائے لے کر آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، رات میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو روحانی طور پر مضبوط ہوتی ہیں، وہ بے ہوش نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن پر پہلے سے بہت زیادہ جادو کیا ہوتا ہے تو وہ پیر بابا کا دم برداشت نہیں کر پاتی اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ کل پیر بابا نے بتایا کہ تم پر تو تمہاری ساس نے اس قدر تیز عمل کروایا ہے کہ جس سے کی وجہ سے تم پیر بابا کا دم برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر پیر بابا نے تمہاری وجہ سے بہت پریشانی کاٹی۔ انہوں نے کہا کہ تم پر سخت جادو کروایا گیا ہے تمہاری ساس نے اور تم پر بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اس عورت کی بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے پہلے سے شک تھا کہ میری ساس نے مجھ پر بہت سخت علم کروایا ہے، جس کی وجہ سے میری صحت بھی دن پہ دن گرتی جا رہی ہے۔ پھر سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ اچانک سے میں نے سوچا کہ بور ہو رہی ہوں، تھوڑا چہل قدمی کر لوں، کہ آستانے کو ٹھیک سے دیکھ لوں۔ مجھے لگا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے، وہ اکثر بند ہی ہوتا تھا لیکن آج کھلا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ دیکھ لوں اور عورتوں سے بات بھی کر لوں جو دوسرے کمرے میں چلہ کاٹوا رہی ہیں۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر ایک بڑے سے کمرے میں پڑی جس کا تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو مجھے سامنے کا منظر سمجھ نہیں آیا، لیکن اچانک سے جب میں نے تھوڑا
تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو سارا منظر میں سمجھ میں آ گیا اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حقیقی معنوں میں ہی سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی وقت وہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً وہاں سے نکلنے لگی۔ مجھے لگا میں وہاں سے نکل ہی نہیں پاؤں گی، لیکن قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اچانک ہی پیر بابا کی ایک مریدی نے مجھے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو فوراً سے پیر بابا کو آواز لگائی کہ سائیں یہ لڑکی بھاگ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت پیچھے لگ گئی اور پیر بابا کی آواز سنائی دی کہ بھاگو، پکڑو اسے۔ یہ جان ہی نہ پائے اور دوڑتے میرے پیچھے بھاگتی رہی اور میں بھاگتی رہی۔ میرے پاؤں سے جوتا بھی اتر گیا، میرا پاؤں زخمی ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل میں سے آستانے سے باہر نکلی۔ پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے میرے پاؤں لہو لہان ہونے والے تھے، لیکن مجھے بس اپنی عزت کی فکر تھی اور میں بغیر سوچے سمجھے بھاگتی جا رہی تھی۔ بھاگتے جھاڑیوں میں میرا دوپٹہ پھنس گیا۔ میں نے دیکھا وہ عورتیں میرے پیچھے آ رہی ہیں۔ میں نے دوپٹہ بھی وہیں پر پھینکا۔ بھاگتے تھوڑی دور مجھے سائمہ کا گھر نظر آیا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے گھر پہنچی کانپتے ہوئے۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے وہاں ایسا منظر دیکھا جس کے بعد میرے لیے وہاں پر رہنا محال تھا۔ وہ دھوکے کی ایک جگہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سائمہ نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک بہت ہی بڑا کمرہ دیکھا۔ پیر بابا کے ساتھ 10 عورتیں برہنہ حالت میں لیٹی ہوئی تھیں اور پیر بابا ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کر رہے تھے۔ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان پر کچھ پڑھ کر پھونک رہا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں پھونک رہا تھا۔ یہ سب عورتیں ان کے ساتھ قسم کی نازیبہ حرکتیں کر رہی تھیں کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کتنی بری جگہ ہے یہ؟ میں نے دوست سمجھ کر تم پر بھروسہ کیا اور تم نے مجھے جہنم میں دھکیل دیا۔ تم مجھ سے پہلے بھی یہاں آتی رہی ہو اور پھر تم نے مجھے بھی وہاں بھیج دیا۔ میری بات سن کر سائمہ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھی۔ ایک دن میں بھی تمہاری طرح مجبور ہو کر اس پیر کے آستانے پر گئی تھی، کیونکہ میری ساس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی اور میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا اور مجھے کسی نے پیر بابا کا بتایا تو میں بھی تمہاری طرح رہنے کے لیے چلی گئی تھی وہاں پر، اور پھر میرے ساتھ اتنا برا ہوا جسے میں الفاظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے میری نازیبہ تصویریں اور ویڈیوز بنا کر مجھے بلیک میل کیا اور آستانے کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو بھی مجبور عورت آئے تو میں اسے اس آستانے پر لے کر آؤں تاکہ وہ ان کے ساتھ بھی وہی حشر کریں جو میرے ساتھ ہوا۔ میں تو بہت مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو وہ لوگ میری تصویریں اور ویڈیوز میرے شوہر اور میری ساس کو بھیج دیں گے۔ میری بات سن کر سائمہ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھی۔ ایک دن میں بھی تمہاری طرح مجبور ہو کر اس پیر کے آستانے پر گئی تھی اور میں اس بات سے خوف زدہ ہوں اور اتنے سالوں سے میں خاموش جہنم میں جی رہی ہوں۔ میں تو وہاں تمہیں لے کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری مجبوری تھی، اور کیونکہ کافی عرصے سے میں نے کوئی بھی عورت ان کو سپلائی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مجھ پر غصہ ہو رہے تھے وہ اور مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، اور ایسے میں تم مجھے مل گئی۔ مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا تمہارے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے، لیکن میں بہت مجبور تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری زندگی تو برباد ہو گئی، تم نے تو اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی برباد کر دی۔ میں تو یہاں سے بچ کر نکل گئی، لیکن نہ جانے کتنی عورتیں وہاں ہوں گی جن کی زندگیاں تم برباد کر چکی ہو، اور ہر بار جیسے ایک عورت کو تم لے کر جاتی ہو، اس کے بعد تو ایک عورت بلیک میلنگ میں آ کر 5 اور عورتیں لے کر جاتی ہے، اور 5 عورتیں بلیک میلنگ میں آ کر آگے 5 عورتوں کو اور لے کر جاتی ہیں۔ یہ تعداد آگے بڑھتی جا رہی ہے، صرف تمہارے خوف کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ رات کو میں بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، کیونکہ شاید اس کے آستانے پر کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ لوگ مجھے چھوڑ کر مسئلے کو نپٹانے میں چلے گئے اور دروازہ بھی کھلا چھوڑ گئے، ورنہ دروازہ بھی باہر سے بند ہوتا تھا۔ دن کو میں واپس اپنے گھر آ گئی اور بہت رونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر میری قسمت میں سوتن لکھی ہے تو مجھے کوئی سوتن قبول ہے۔ اتنی بڑی مصیبت سے تو اللہ نے مجھے بچا لیا، اس کے سامنے تو یہ سوتن والی مصیبت کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ میں بھی سائمہ کی طرح بلیک میل ہوتی اور میرا کام بھی یہی ہوتا کہ ہر نئی آنے والی عورت کو اس کا پتہ دیتی اور ہر آنے والی عورت دوسری عورت کو بتاتی، اور نہ جانے کتنی عورتیں دلدل میں دھستی چلی جاتی۔ لیکن مجھے ایک بات سے تعجب بھی رہا کہ بابا نے وہ سارے صورتحال کیسے دریافت کیے، کیونکہ وہ سارے صورتحال جو میرے بتائے تھے اور آپ سے جتنے بھی لوگ
بابا کے پاس جاتے تھے وہ بہت سارے حالات بتا دیتے تھے اور ان میں سے ان کی کوئی کرامت نہیں تھی۔ یہ وہ جنات ہے جو انہوں نے قابو کیے ہوتے ہیں اور وہ جنات انہیں ہمارے ہمذات کے ساتھ مل کر ہمارے گھر کی تھوڑی بہت باتیں بتا دیتے ہیں اور پھر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ بابا میں تو بڑی کرامات ہے کہ انہیں ہمارے گھر کے حالات کا پتہ ہے، لیکن انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ رہنے والا میرا اہمذاد جن تھا جسے میرے گھر کا سب کچھ پتہ تھا کہ میری سانس میرے اوپر سوتن لانا چاہتی ہے اور میرے شوہر کا رویہ بہت اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اتنی سی بات تھی جو اس نے پیر بابا کو بتائی اور میں نہ جانے پھر پیر بابا کو کیا سمجھنے لگی۔ دھنیہ واد دوستو۔